بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے والد صاحب جو اب 70 سال کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنے بیٹے بیٹیوں اور ہماری والدہ کے درمیان تقسیم کر دیں، کیا کرنا صحیح ہے؟ یہ تقسیم ان کے مرنے کے بعد ہی ہونی چاہیے؟ نہیں، اگر وہ ڈر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد لڑکیوں کو نہیں دیں گے، خاص طور پر میں بار بار کہتا ہوں اپنے علاقے میں بھی ہم لوگوں کے یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، اچھے عقیدے اہل حدیث ہیں لیکن ان کے یہاں لڑکیاں لیتی بھی نہیں ہیں کبھی کبھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے ہم بانٹ کر کے ان سے الگ کیوں ہوں، اور لوگوں کی شرارتیں ایسی ہیں کہ اس نے اگر حصہ لے لیا تو اس کو ایک دم بالکل یعنی کبھی زندگی بھر پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ دور ہو گئی، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان کا حصہ بانٹ کر کے اگر لکھوا دے رہا ہے حکومت کے کاغذات میں تو بہت ضروری ہے یہ، اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح نہیں کیا تو لڑکیوں کا حق نہیں دیا جائے گا تو واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گناہ گار ہوگا اگر ایسا نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آدمی کے پیچھے جب روتے ہیں مرنے کے بعد تو میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ آپ نے سنی حدیث نا، لیکن کب عذاب ہوگا میت کو؟ جبکہ یہ عادت ہو لوگوں کی کہ روتے ہوں اور وہ منع کر کے نہ گیا ہو بلکہ کہہ کے بھی گیا ہو۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا، وہ کہہ کے جاتے تھے کہ میں جب مر جاؤں گا تو ایسا رونا کہ معلوم ہو لوگوں کو کہ میں بہت بڑا تھا، بہت بڑا قوم کا آدمی تھا۔ اذا مت فابکینی بما انا اہلہ وشقی علی الجیب یا ام معبدی، کپڑے پھاڑنا، یہ کرنا۔ ایسے میں اگر اس نے نصیحت وصیت کی کہ ہمارے اوپر رونا تب تو گناہ ہوگا، اور جانتا تھا کہ وہ روئیں گے پھر بھی منع نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اگر ہم بات تقسیم کر کے نہ جائیں گے، دے کے نہیں جائیں گے تو لڑکے نہیں دیں گے، اس وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تقسیم کرنا صحیح ہے، لیکن وہی مرنے کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں ماں کو جب بچے ہیں ان کے لڑکے ہیں ماں کو 8واں حصہ ملے گا، 7 حصوں میں پھر لڑکوں کو 2 حصہ، لڑکیوں کو 1 حصہ۔ یہ مرنے کے بعد ہو یا زندگی ہی میں بانٹیں، یہ حصہ ہے۔ دنیا میں اگر خطرہ، اس زندگی میں ان کے خطرہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ نہیں دیں گے تو اس طرح کر کے دیں۔ اور یہ بھی ظلم کی بات ہے کہ صرف لڑکوں کو دیں، لڑکیوں کو نہ دیں۔ ابھی کی ایک مسئلہ آیا تھا حیدرآباد کی طرف سے، انہوں نے اپنا پورا کارخانہ بہت بڑا صرف 2 لڑکوں میں تقسیم کر دیا، لڑکیوں کو محروم کیا۔ تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ حدیث شریف میں نے پڑھ دی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان ابن بشیر، ان کے والد بشیر آئے، نئی شادی تھی تو بیوی نے کہا کہ ہمارے بچے کو کچھ دو، تو انہوں نے ایک باغیچہ دیا، تو کہا کہ ایک روایت میں ہے غلام دیا، تو لو پیارے رسول کہا نہیں، بیوی اور زیادہ ہوشیار رہی، کہتی ہیں پیارے رسول کو گواہ کر لو اس پر۔ گئے پیارے رسول کو گواہ کرنے کے، اللہ کے رسول میں نے دیا ہے، آپ گواہ ہو جائیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کیا تمام بچوں کو اسی طرح دیا ہے جس طرح ان کو دیا؟ کہا نہیں، صرف انہوں کو دیا ہے۔ تو پیارے رسول کہتے ہیں میں اس ظلم پر گواہ نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو یہ ظلم ہے یقیناً بہت بڑا، قیامت کے دن بہت سختی سے سوال ہوگا۔ تو بہرحال للذکر مثل حظ الانثیین جیسا کہ علماء کا فتویٰ ہے، بانٹ کر کے اور زندگی ہی میں آرام سے موت آئے ان کو صحیح ہے۔ اور اگر جس علاقے میں جیسے یہاں ہے کوئی تقسیم کرے نہ کرے، 1 پائی کا حساب لڑکیوں کو بھی ملتا ہے حکومت کی طرف سے، تو یہاں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر زندگی میں کی جا سکتی ہے تقسیم کے حصے بیٹوں بیٹیوں اور بیوی کے درمیان کیسے ہوگی؟ آپ کسی بھی عالم سے جا کر کے، کلام پاک کی آیت ہے کہ لڑکیوں کو آدھا حصہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ لڑکا بیچارہ شادی کرے گا 1000 خرچ کر کے، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، لڑکی کا خرچ تو دوسرے کے ذمہ ہے، یہ تو پیسہ جمع کرے گی، اس کے لیے زیادہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ظلم کیا اللہ نے، ایک ہی پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کو آدھا ان کو دیا جاتا ہے، ڈبل ان کو دیا جاتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم عدل اور انصاف پر مبنی ہے، تو وہی ہوگا۔ ان کے پاس مال، بینک سیونگ اور جائیداد دونوں ہے، اور انہیں پر انہیں ہر مہینہ وظیفہ بھی ملتا ہے۔ وہ ابھی صرف اپنی جائیداد ہی کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مال کو مرنے کے بعد تقسیم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح ہے اس شرط پہ کہ وہ وہاں لکھ کے جائیں کہ نہیں ہمارا
جو بعد میں مرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اسی طرح سے شرعی طور پر تقسیم کیا جائے، ضروری ہے یہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من